اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم قرآن کی تفسیر ترجمہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آج ہم پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہ کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں، جس بندے کو وساوس کی بیماری ہو، اس کو وسوسے زیادہ آتے ہوں، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کثرت سے پڑھیں۔ جیسا کہ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، ہم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اللہ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں اور شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا شیطان اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ہم پناہ میں آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں، ہماری شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ جن بچوں کو والدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھا دیں، وہ بچے شرارتیں بھی کم کرتے ہیں۔ اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ احادیث میں آتا ہے کہ ہر کام اچھے کام کے شروع میں پڑھنی چاہیے۔ جیسے ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، میں اونٹنی پر سوار تھا کہ اونٹنی سلپ ہوئی تو تھوڑی سی پھسلی، تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کہو۔ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ایسا نہ کہو، جب تم ایسے کہتے ہو تو شیطان پھولتا ہے، حتیٰ کہ کمرے جتنا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ خوش فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ میرا بھی ان کاموں میں مداخلت ہو سکتی ہے۔ فرمایا جب ایسا ہو تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو ایسے کاموں میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے عورتیں گھروں میں کھانا پکاتی ہیں، روٹی پکاتی ہیں، کوئی بھی کام کرتی ہیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو کاموں میں برکت آتی ہے۔ اب ہمارے مدرسے میں ایک بزرگ آئے، میں دیکھتا تھا کہ وہ بزرگ رات کو 2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ کے رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنا روتے تھے کہ نمازوں میں رونا، ذرا سی دین کی بات سنی تو رونا شروع ہو گئے۔ تو میں حیران ہوا ان کے بارے میں سن کے۔ وہ کہتے ہیں میری بیوی جب جاتی ہے کچن میں تو کچن میں داخل ہونے سے پہلے 100-200 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کام میں برکت آ جائے گی۔ اور برکت کا کیا ہوگا صلہ؟ کہ وہ کام آسانی سے ہو جائے گا اور اس کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہی ہوتا ہے وہ چیز زیادہ ہو جانا۔ برکت کا مطلب زیادہ ہو جانا نہیں ہے، برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کام سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔